औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाकिम राशिद। आप देख रहे हैं आसिफ मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुकव्वी बार नुस्खे के बारे में और मर्दाना कमज़ोरी। अंडों की मदद से हम मर्दाना कमज़ोरी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि मर्दाना कमज़ोरी जो है ये आजकल नौजवानों में बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। ये मैं आपको बताऊंगा कि मर्दाना कमज़ोरी में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और इन बीमारियों को अंडों की मदद से, अंडों से कैसे हम इनका इलाज कर सकते हैं कि एक मर्द जो है ना मर्द हो चुका है उसको हम कैसे मर्द बनाएंगे। ये तरीका मैं आपको बताऊंगा और वो भी अंडों की मदद से। तो नाज़रीन, आप ये वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल तफसील का पता चल सके कि मर्दाना कमज़ोरी में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और अंडों की मदद से हम कैसे मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म कर सकते हैं। नाज़रीन, अंडा जो है, अंडे में मुकम्मल ग़िज़ायत पाई जाती है, चाहे वो देसी अंडा है चाहे वो ब्रायलर है, उसमें मुकम्मल ग़िज़ायत पाई जाती है। इसलिए अंडों की मदद से आज मैं आपको मर्दाना कमज़ोरी दूर करने का तरीका बताऊंगा। मगर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मर्दाना कमज़ोरी में कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं और ये क्यों पैदा होती हैं। सबसे पहले जो मर्दाना कमज़ोरी में बीमारी है वो है जो मर्द होता है इसका जो इंतशार है ये ख़त्म हो जाता है, इरेक्शन ख़त्म हो जाती है, टाइमिंग ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा जरियान, एहतलाम, खतरे, दांत वगैरह आना, ये तो छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, ये तो जल्दी ठीक हो जाने वाली बीमारियाँ हैं। मगर जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से शर्मिंदगी होती है, घर उजड़ना शुरू हो जाते हैं, ये होता है कि उज़्व ख़ास में इस्तादगी नहीं रहती, इरेक्शन ख़त्म हो जाती है, इंतशार ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब इंतशार नहीं होगा तो टाइमिंग कैसे हो, टाइमिंग तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और जब टाइमिंग ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि एक जो मर्द है चाहे जितना हट्टा कट्टा है, जितना सेहतमंद है, ऐसा मर्द जो है वो ना मर्द ही गिना जाता है, चूँकि उसकी जो मर्दानगी है ये ख़त्म हो चुकी है। और कैसे ख़त्म हो चुकी है ये खुद उसको पता है कि उसने अपने हाथों से क्या क्या जुल्म किए हैं जिनकी वजह से आज वो इतना शर्मशार है और उसकी जो इस्तादगी है ये ख़त्म हो चुकी है, टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है। तो नाज़रीन, जो बच्चे जवानी चढ़ते ही मुश्तज़नी की तरफ चले जाते हैं, मुश्तज़नी करते हैं, अगलाम बाजी, अमृत पसंदी करते हैं, या मतलब कि अपनी उम्र से ज़्यादा ख़वातीन से हम बिस्तरी करते हैं, बाज़ारी लड़कियों से, बाज़ारी औरतों से मेल जोल रखते हैं, उसके अलावा गर्म अशिया इस्तेमाल करते हैं, पोर्न वीडियोज़ देखते हैं, पोर्न वीडियोज़ देखने की वजह से फिर उनमें जो है वो क्या होता है, इरेक्शन तो होती है चूँकि जवानी चढ़ी होती है, नई नई जवानी है, इरेक्शन होती है। तो फिर इरेक्शन को मतलब कि कम करने के लिए अपने जो तस्कीन के लिए फिर वो मुश्तज़नी करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के गैर शरई रास्ते इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से जो है एक तो उनके नफ्स की ग्रोथ रुक जाती है, नफ्स का साइज छोटा हो जाता है, मोटाई जो है वो रुक जाती है, नफ्स पतला हो जाता है, इरेक्शन ख़त्म हो जाती है, टाइमिंग तो ख़त्म वैसे भी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है सुजाब का मसला बन जाता है, आदशा का मसला बन जाता है। ये जो बीमारियां ये नफ्स को तबाह कर देती हैं, जवानी को तबाह कर देती हैं। उसके अलावा ज़कावत है, इसका मसला पैदा हो जाता है, सूरत इंजाल का मसला पैदा हो जाता है, टांगों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, यहाँ तक कि सेक्स की जो ख्वाहिश होती है यही ख़त्म हो जाती है। औरत से मिलने को ही दिल नहीं करता, चाहे वो गैर शादीशुदा है चाहे वो शादीशुदा है, औरत के करीब जाने को दिल नहीं करता। कैसे दिल करेगा जब उसको इरेक्शन ही नहीं आती, जब उसकी टाइमिंग ही नहीं है तो वो औरत के पास जाकर क्या करे। ऐसा मर्द जो है वो ना मर्द ही होता है जिसमें इरेक्शन ना हो, जिसके नफ्स में इस्तादगी ना हो, जिसके नफ्स में टाइमिंग ना हो। टाइमिंग भी जो है ये भी एक मुनासिब होनी चाहिए। एक नौजवान मर्द में 4 से 7 मिनट तक अगर टाइमिंग है तो ये उसकी बहुत अच्छी टाइमिंग है, इससे ज़्यादा अच्छी टाइमिंग नहीं हो सकती। एक्स्ट्रा टाइमिंग जो है वो कहते हैं जी घंटा घंटा लगाना, 2-2 घंटे लगाना, ये सब जो है झूठ है, ये सब फ्रॉड है। इतनी तो बंदा खुद उसमें इतनी खुद में हिम्मत नहीं होती कि वो 1 घंटा जो है लगातार औरत से हम बिस्तरी कर सके।
تو یہ ایک مطلب کہ میں تو اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اگر آپ ایکسٹرا ٹائمنگ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایلوپیتھی میڈیسن استعمال کرنا پڑے گی. ایلوپیتھی استعمال کریں گے تو آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے, آپ کے گردے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, آپ کی عمر کم ہو جائے گی. جب آپ کے گردے ختم ہو جائیں گے, گردے کم ہو جائیں گے, نکارہ ہونا شروع ہو جائیں گے, تو آٹومیٹکلی آپ کی عمر کم ہو جائے گی. تو یہ بیماریاں ہیں. آپ کی جتنی ٹائمنگ ہے, اللہ پاک نے ایک مرد کو جتنی ٹائمنگ دی ہے اسی پہ اکتفا کریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی لمبی ہوگی اور آپ صاحب اولاد بھی ہو جائیں گے. جب ایک مرد جنسی طور پر کمزور ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جسمانی طور پر کمزور ہے. جسمانی طور پر کمزور ہوگا اور اس کا جگر جو ہے یہ بھی کمزور ہوگا, اس کے گردے بھی کمزور ہوں گے. لازمی بات ہے یہ بیماریاں پیدا ہوئی ہیں تو آپ کا جو ہے عضو تناسل کمزور ہوا ہے, آپ کو مردانہ کمزوری ہے. جب جگر آپ کا جو مطلب رئیس سے خمسہ ہیں, جو بڑے حصے ہیں, جو بڑے عضو ہیں, خاص عضو جو ہیں جو انسان کے اندر ہیں, جیسا کہ معدہ, جگر, گردے, دل, دماغ, یہ مطلب کہ بڑے عضو ہیں, بڑے اعضائے رئیسہ ہیں. تو یہ اگر آپ کے کمزور ہو جائیں گے تو مردانہ کمزوری بھی ہو جائے گی. تو مردانہ کمزوری میں بھی یہ مسائل ہوتے ہیں. اب یہ اعضاء کیسے کمزور ہو گئے ہیں, اعضائے رئیسہ کیسے کمزور ہو گئے؟ تو بھائی جب آپ مشت زنی کریں گے تو مشت زنی سے جب منی خارج ہوگی تو منی کیسے خارج ہوتی ہے, اس کے پیچھے کون سے ایسے پروسیجرز ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ منی پیدا کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ منی آپ اپنے ہاتھوں سے گندی نالی میں بہا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا آپ کے اعضائے رئیسہ کمزور نہیں ہوں گے, دماغی کمزوری نہیں ہوگی, آپ کے جگر میں کمزوری نہیں ہوگی, اس کے علاوہ آپ کے گردے کمزور نہیں ہوں گے؟ تو بھائی جب آپ ایک کام کریں گے مشت زنی, صرف آپ اگر مشت زنی کرتے ہیں, مشت زنی کی آپ کو عادت پڑ چکی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے اعضائے رئیسہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پٹھوں میں کمزوری, ٹانگیں درد کرنے لگ جاتی ہیں, ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں, دماغی کمزوری ہو جاتی ہے, نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے, جسم میں دردیں رہتی ہیں, طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے, کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. تو کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں صرف آپ کے ایک مشت زنی کرنے کی وجہ سے. لہٰذا آپ ان غیر شرعی جو عادات ہیں ان کو چھوڑ دیں, توبہ طائب ہو جائیں. سیکسی رسائل پڑھنا یا پوری ویڈیوز دیکھنا, مشت زنی کرنا, اغلام بازی کرنا, یا مطلب کہ جو بازاری عورتیں ہیں ان سے ہم بستری کرنا, ان سے میل ملاپ رکھنا, تو یہ بری عادتیں ہیں, ان کو چھوڑ دیں, توبہ طیب ہو جائیں, اللہ پاک کا ذکر کریں, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں, اور آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں جو میں آپ کو بتاؤں گا. انشاءاللہ پیور دیسی نسخہ ہے. اس کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے اندر جوانی کا طوفان امڑ کے آئے گا. آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنا آسان, اتنا سستا ترین نسخہ ہے اور اس کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ آپ کے جو مردانہ کمزوری کو جو بیماریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی, اور آپ انشاءاللہ چند دنوں میں ایک بھرپور طاقتور مرد بن جائیں گے. بہت زبردست نسخہ ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں, مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, ہمارا چینل آصف پر میرا یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں, اور ہمارا جو نیا دوست ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں, اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی. اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے. آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے, آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی, چاہے بچوں کے امراض ہیں, چاہے زنانہ مردانہ امراض ہیں, پوشیدہ امراض ہیں, بزرگوں کے امراض ہیں, جنرل امراض ہیں, تقریباً ہر مرض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے. آپ کو آپ کسی دوست, احباب, رشتہ دار, کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کرائیں. انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی. تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں, اس کے جو اجزاء نوٹ کر. تو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے, دیسی انڈے آپ نے لے لینی ہے, پیور دیسی انڈے آپ نے لینے ہیں 10 عدد. اس کے بعد آپ نے اکرکرا 1 تولہ, لونگ 1 تولہ, سنڈ 1 تولہ, اور شہد خالص چھوٹی مکھی والا یہ آپ نے 120 گرام یا آپ نے حسب ضرورت استعمال کرنا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اس کو بنانا کیسے ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو لونگ, اکرکرا اور سنڈ ہے ان کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے. گرائنڈ کر کے آپ نے ان کو چھان لینا ہے, چھان کے آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے.
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو انڈے ہیں ان کو آپ نے بوائل کرنا ہے. جب یہ انڈے ابل جائیں اس وقت آپ نے ان کی زردی الگ کر لینی ہے، سفیدی آپ نے الگ کر لینی ہے. ہمیں ان انڈوں کی زردی چاہیے، سفیدی آپ استعمال کر لیں. اب جو ان کی زردی ہے ان کو آپ نے مطلب کہ مکس کرنا ہے، شہد ڈالنا ہے. شہد ڈال کے انڈے اور انڈوں کی جو زردی ہے اور شہد جو ہے ان کو آپ نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے. آپ نے ان کو چمچی سے یا کسی بھی چیز سے آپ نے جو ہے انڈوں کی جو زردی ہے اور شہد ہے ان کو آپ نے مکس کر لینا ہے. مکس کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو پاؤڈر آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے وہ آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے اور مزید آپ نے اس کو مکس کرنا ہے. مکس کریں گے تو یہ ایک بہترین ذائقہ دار آپ کے پاس معجون تیار ہو چکی ہوگی. یہ معجون ہی آپ کا نسخہ تیار ہو چکا ہے. آپ نے یہ معجون استعمال کرنی ہے. کیسے استعمال کرنی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے کیا کرنا، ایک چمچ جو ہے، چھوٹا چمچ جو ہے چائے والا، یہ آپ نے روزانہ چاٹ لینی ہے، نگلنی نہیں ہے. تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے یہ ایک چمچ آپ نے چاٹنا ہے اور انشاءاللہ اس کے استعمال سے، چند دنوں کے استعمال سے بھرپور جوانی آپ میں لوٹ آئے گی، بھرپور جوانی آپ میں امڑ آئے گی اور آپ خود محسوس کریں گے کہ اب آپ کے عضو خاص میں انتشار بھی آ رہا ہے. اور جب انتشار آ رہا ہے، استادگی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے انشاءاللہ آپ کو ٹائمنگ بھی ملے گی. اس کے علاوہ مطلب کہ باقی جو امراض ہیں، ذکاوت ہے، صورت انزال وغیرہ کا مسئلہ ہے یا باقی جو امراض ہیں انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. شادی شدہ افراد کے لیے زبردست چیز ہے، لازمی استعمال کریں. غیر شادی شدہ جو ہے وہ استعمال نہ کریں چونکہ یہ بھرپور طاقت والی چیز ہے، بھرپور طاقت دیتی ہے. نوجوانی جو ہے یہ بھرپور نوجوان بنا دیتی ہے. ایک مرد کو جب بھرپور جوانی لٹا سکتی ہے تو جو غیر شادی شدہ ہیں تو پھر وہ کیا ہے، غلط راستے پہ جا سکتے ہیں. بہت زبردست نسخہ ہے، بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.